السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل الرافی رائٹس میں آپ سبھی کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کا دور شروع ہوتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز جس طرح دینی معاملات کی طرف توجہ دلاتے رہتے، اسی طرح دنیاوی کاموں میں بھی اس کی مدد کرتے اور حکومت سے ریلیٹڈ کاموں میں بھی بڑے اچھے مشورے دیتے۔ اس کی اس نصح و خیر خواہی سے سلیمان بن عبد الملک بے حد متاثر تھا۔ اس اثر کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلیمان نے اپنے آخر عمر میں ایسا بڑا کام کیا کہ جو ملت اسلامیہ کے لیے نہایت بہتر ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ سلیمان پر رحمت نازل فرمائے، اس نے مرنے سے پہلے اپنے ولی عہد بیٹے کو خلیفہ ہونے سے محروم کر دیا اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بنانے کے لیے وصیت نامہ لکھ گیا۔ نیز اپنی زندگی ہی میں بڑی حکمت کے ساتھ وصیت نامہ دکھائے بغیر نامزد خلیفہ کی بیعت سب سے لے لی۔ سلیمان کی موت کے بعد جب وصیت نامہ پڑھا گیا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام نکلا۔ اپنا نام سن کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلافت کی ذمہ داریوں سے کانپ گئے۔ اس وقت دو کردار ان کے سامنے تھے، ایک اپنے خاندان کے خلفاء کا جن میں وہ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، دوسرا اپنے پرنانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جن کے خاندان نے بچپن کے دن گزارے تھے اور جہاں رہ کر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور صالح بن کیسان جیسے عالم اور باعمل سے تعلیم و تربیت پائی تھی۔ ان دو کرداروں میں سے ایک ہی کو اختیار کر سکتے تھے، چنانچہ ایک کردار کو اختیار کرنے اور دوسرے کو چھوڑنے پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ان کی زبان سے نکلا۔ اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ خلیفہ ہونے کے بعد انہوں نے خلافت کے رولز کی اصلاح فرمائی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 99 ہجری میں خلیفہ ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت خلیفہ ہوئے جب اسلام کے قیام کو 100 برس ختم ہو رہے تھے۔ اس وقت تک ہر چھوٹے بڑے کی زندگی میں اسلام ہی اسلام نظر آ رہا تھا۔ مسجد سے لے کر میدان جنگ تک اسلام کا بول بالا تھا۔ لوگ گھر میں بھی قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرتے اور بازاروں میں بھی شریعت کے مطابق لین دین کرتے، لیکن پھر یہ بات نہیں رہی۔ خلافت راشدہ کے بعد خاندان امیہ کے خلفاء نے اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا شروع کیا تو زندگی کے شعبوں میں گھن لگنے لگا۔ عقائد، اخلاق، معاملات اور معاشرات غرض زندگی کے ہر معاملے میں رکنا پڑنے لگا۔ الناس علی الدین ملوکہم کا ایک اثر وہ تھا جو خلفائے راشدین کے زمانے میں لوگوں پر پڑتا تھا۔ اس کے برعکس جو دوسرا اثر خاندان بنی امیہ کے زمانے میں رعایا پر پڑا، نیکیوں کا پھیلاؤ اور برائیوں پر جو دباؤ خلافت راشدہ میں تھا، اب نہ رہا۔ یہ کہنا چاہیے کہ اسلام کے برپا کرنے کی جو غرض تھی، لوگ اسے بھولنے لگے تھے۔ اس حالت نے خلافت کا بوجھ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کندھوں پر پڑا، حالانکہ ان کی زندگی شہزادوں سے بڑھ چڑھ کر تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ خلافت کی موت سے اسلام کی موت اور خلافت کی زندگی سے اسلام کی زندگی ہے۔ پھر اپنی پیدائش سے لے کر تعلیم و تربیت سے فارغ ہونے تک
اپنے پرنانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھرانے کے ساتھ رہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جیسے بزرگوں کی زندگیوں کو دیکھا تھا اور صالح بن کیسان جیسے بزرگوں کی نگرانی میں تعلیم حاصل کی تھی۔ حالانکہ یہ عصر گورنری کے زمانے میں حکومت کی چمک دمک میں دب گیا تھا، لیکن جب خود خلیفہ ہوئے تو وہ عصر اپنا رنگ لایا اور انہوں نے خلیفہ ہوتے ہی وہ کچھ کرنا شروع کر دیا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ معاملہ ان کا سوچا سمجھا معاملہ تھا، انہوں نے فوراً اصلاح کی طرف قدم بڑھا دیا اور مخالفتوں اور رکاوٹوں کے باوجود ان کا قدم آگے بڑھتا گیا۔ خاندان امیہ نے خلافت کو بادشاہت کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا اور وہ اسے اپنی ملکیت سمجھتے تھے، اسی لیے جو خلیفہ ہوتا وہ اپنے گھر کے آدمی ہی کو خلیفہ نامزد کر جاتا۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہونے کے لیے 3 طریقوں کو جائز سمجھتے تھے۔ تمام مسلمان کسی کو اپنا خلیفہ بنا لے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ چن لیا تھا۔ مسلمانوں کا بنایا ہوا خلیفہ کسی ایسے شخص کو نامزد کر جائے جو اس کے خاندان سے نہ ہو، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد فرمایا۔ مسلمانوں کا خلیفہ کچھ ایسے لوگوں کو نامزد کر دے جو اس کے خاندان سے نہ ہو اور مسلمانوں کو وصیت کر جائے کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 6 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو خلیفہ بنانے کے لیے نامزد کر دیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے خلافت کی اسی بگڑی شکل کی اصلاح کی جو خاندان بنی امیہ نے بنا رکھی تھی۔ اسی دن مسجد میں تمام مسلمانوں کو جمع کیا، منبر پر کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا: لوگوں، مجھ پر خلافت کا بوجھ مجھ سے رائے لیے بغیر ڈال دیا گیا۔ مجھ کو خلیفہ بنانے کے لیے عام مسلمانوں سے بھی رائے نہیں لی گئی، اس لیے میں اپنی بیعت کا طوق تمہاری گردن سے نکال لیتا ہوں۔ اب تم جس کو چاہو پسند کرو اور خلیفہ بنا لو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اس استعفیٰ پر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ مسلمانوں نے بلند آواز سے کہنا شروع کر دیا کہ ہم آپ کی خلافت پر راضی ہیں اور ہم نے آپ کو اپنا خلیفہ چنا۔ یہ ہنگامہ ختم ہوا تو آپ نے ایک تقریر کی، لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرایا اور آخرت کی باس پرس یاد دلائی اور موت کے یاد رکھنے کی تلقین کی۔ آخر میں پوری قوت سے آواز بلند کر کے کہا: لوگوں، جو شخص خدا کی اطاعت کرے اس کی اطاعت تم پر واجب ہے، اور جو شخص خدا کا حکم نہ مانے اس کا حکم ماننا تمہارے لیے جائز نہیں۔ جب تک میں خدا کے حکموں پر چلوں، میرے حکموں پر چلو۔ جس دن میں اللہ کی نافرمانی کروں اس دن میرا حکم ماننا تم پر واجب نہیں۔ اس تقریر کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر کو چلے تو شاہی سواریاں، خچر اور ترکی کے گھوڑے وغیرہ پیش کیے گئے، لیکن انہوں نے انہیں بیت المال میں داخل کر دیا اور کہا کہ میرا خچر کافی ہے۔ کپتان پولیس نیزہ لے کر آگے آگے چلا تو اسے ہٹا دیا اور کہا کہ میں بھی تمام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہوں۔ پھر جب ان کے لیے شاہی خیمے لگائے گئے، شاہی فرش بچھایا گیا تو یہ سب سامان بھی بیت المال میں بھجوا دیا اور ایک چٹائی پر بیٹھ گئے اور پہلا حکم دیا کہ تمام سامان بیت المال میں داخل کر دیا جائے۔ یہ سب کر کے گھر آئے تو بے حد فکر مند تھے، کھانا کھایا اور لیٹ گئے۔ اتنے میں ان کے صاحبزادے عبد الملک، جو نہایت متقی اور پرہیزگار اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی زندگی کا نمونہ تھے،
آئے اور سلام کیا اور بولے، ابا جان، جو مال خاندان امیہ نے لوگوں سے چھینا ہے اس کی واپسی سے پہلے آپ سونا چاہتے ہیں؟ جواب دیا، نماز ظہر کے بعد یہی کام کروں گا۔ عبد الملک نے پھر کہا، اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ آپ ظہر تک کے زندہ رہیں گے؟ بیٹے سے یہ سنا تو فوراً اٹھ بیٹھے۔ بیٹے کو گلے لگا کر فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایسی اولاد عطا فرمائی جو دین کے کاموں میں میری مدد کرتی ہے۔ اس کے بعد گھر سے نکلے اور اعلان کر دیا، جس کا مال چھینا گیا ہو وہ آ کر واپس لے لے۔ اعلان کے ساتھ ہی آپ مسجد میں جا بیٹھے اور سب سے پہلے اپنے غلام مزاحم سے کہا، ہماری جائیداد کے کاغذات لاؤ اور بتاؤ کہ ہماری جائیداد میں ایسا کون سا مال ہے۔ مزاحم نے کاغذات پڑھنا شروع کیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کینچی سے ایسے کاغذات کو قطر قطر کر ڈھیر کرنے لگے۔ آخر میں ایک انگوٹھی کا نگینہ رہ گیا۔ یہ ولید نے ان کو دیا تھا، اسے بھی بیت المال میں جمع کرنے کا حکم دیا تو مزاحم رو پڑے اور عرض کیا، اولاد کے لیے کھانے پینے کا کیا بنے گا؟ فرمایا، سب کو خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ اس سلسلے کا ایک عجیب و غریب واقعہ، ان کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک کی ایک لونڈی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہونے سے پہلے اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ خلیفہ ہوئے تو وہ بن ٹھن کر مبارکباد پیش کرنے آئی تو انہوں نے پوچھا، تم فاطمہ کی ملکیت میں کس طرح آئی؟ بولی، حجاج بن یوسف نے کوفہ کے گورنر پر تاوان لگایا، میں اس گورنر کی باندی تھی۔ حجاج نے تاوان کے بدلے میں مجھے لے کر خلیفہ عبد الملک کے پاس بھیج دیا۔ میں اس وقت بچی تھی۔ عبد الملک نے مجھے اپنی بیٹی فاطمہ کی ملکیت میں دے دیا۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے پھر پوچھا، کیا وہ گورنر زندہ ہے؟ بولی، مر گیا، لیکن اس کی اولاد موجود ہے اور اولاد کا برا حال ہے۔ یہ سنتے ہی گورنر کی اولاد کو بلایا اور باندی واپس کر دی۔ باندی چلنے لگی تو بولی، آپ کا عشق کیا ہوا؟ فرمایا، اب تو وہ اور بڑھ گیا۔ اس واقعے سے زیادہ ایک اور عبرتناک واقعہ، ان کی بیوی فاطمہ کے پاس ایک نہایت قیمتی موتی تھا۔ یہ موتی ان کے والد خلیفہ عبد الملک نے دیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ ہوتے ہی ان سے کہا کہ تم کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، یا تو موتی واپس کر دو یا مجھ سے طلاق لے لو۔ بیوی نے جواب دیا، میں آپ پر سے ایک موتی کیا، ایسے کئی موتی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ یہ کہہ کر موتی دے دیا۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بیت المال میں جمع کر دیا۔ اس کے بعد سجاوٹ اور ٹھاٹ کے سامان کی طرف متوجہ ہوئے۔ باندی، غلام، عطر، لباس، مشک، عنبر، بوریو، لنگی جو ان کے لیے خوشبو میں پڑتی تھی، گھوڑے اور استبل کا سامان، غرض کے جو کچھ تھا سب کا سب 22 دینار میں فروخت کر دیا اور یہ ساری رقم راہ خدا میں لٹا دی۔ اور اب جو اٹھے تو فقیر ہو کے اٹھے۔ اب وہ عمر بن عبدالعزیز نہیں تھے جو خاندان بنی امیہ میں سب سے زیادہ عیش پسند شہزادے تھے، بلکہ اب وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، ابو ہریرہ تھے، جنید و شبلی اور حسن بصری تھے۔ زبردستی قبضہ کی ہوئی جائیداد خاندان بنی امیہ میں جس کے پاس تھی اس کی واپسی کا حکم دیا۔ شاہی خاندان کے جو غیر معمولی وظیفے اور آئے دن عطیے ملا کرتے تھے سب بند کر دیے۔ نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خاندان امیہ پر درود سلام بھیجا جاتا تھا۔
نماز جنازہ میں خاص چادر ان کے لیے بچھائی جاتی، عدالتوں میں اونچی جگہ انہیں بیٹھنے کے لیے ملتی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو ختم کر دیا، گورنروں کو لکھ کر بھیجا کہ دربار میں کسی کو کسی پر بڑا بنا کر مت بیٹھاؤ، چاہے وہ خلافت کے خاندان ہی میں سے ہو، تمام مسلمان آپس میں برابر ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہونے سے پہلے خاندان امیہ کے بڑے لوگوں نے نماز کے اوقات کی پابندی ترک کر دی تھی اور زکوٰۃ کی وصولیابی اور اس کا خرچ شرع کے مطابق نہیں رہ گیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ ہوئے تو نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی شرع کے مطابق وصول کرنے اور خرچ کرنے کے بارے میں حکم جاری کر دیا۔